بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا۔ ہم ایک صحرا میں پہنچے، وہاں ایک اونچی قبر تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اس قبر کو دیکھ کر رونے لگے۔ میں نے پوچھا، حضور یہ کس کی قبر ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ حمید بن جابر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، جو کہ ان تمام شہروں کے حاکم تھے۔ پہلے یہ دنیاوی دولت کے سمندر میں غرق تھے، پھر اللہ پاک نے انہیں ہدایت عطا فرمائی اور ان کا شمار اللہ عز و جل کے نیک بندوں میں ہونے لگا۔ مجھے ان کے متعلق خبر ملی ہے کہ ایک رات یہ اپنی لہو و لعب کی محفل میں مست تھے، دنیا کی دولت و آسائش کے دھوکے میں تھے۔ جب کافی رات بیت گئے تو اپنی سب سے زیادہ محبوب اہلیہ کے ساتھ خوابگاہ میں گئے اور خواب خرگوش کے مزے لینے لگے۔ اسی رات انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لیے ان کے سرہانے کھڑا ہے۔ انہوں نے اس سے وہ کتاب طلب کی اور اس سے کھولا تو سنہری حروف میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، باقی رہنے والے اشیاء پر فانی چیزوں کو ترجیح نہ دے، اپنی بادشاہی، اپنی طاقت، اپنے خدام اور اپنی نفسانی خواہشات سے ہرگز دھوکہ نہ کھا، اور اپنے آپ کو دنیا میں طاقتور نہ سمجھ۔ اصل طاقتور ذات تو وہ ہے کہ جو معدوم نہ ہو، اصل بادشاہی تو وہ ہے جیسے زوال نہ ہو، حقیقی خوشی تو وہ ہے جو بغیر لہو و لعب کے حاصل ہو۔ لہٰذا اپنے رب عز و جل کے حکم کی طرف جلدی کر، بے شک اللہ عز و جل فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان اور زمین آ جائے، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر ان کی آنکھ کھل گئی، وہ بہت خوفزدہ تھے، پھر کہنے لگے، یہ خواب اللہ پاک کی طرف سے میرے لیے تنبیہ و نصیحت ہے۔ یہ کہہ کر فوراً اپنی بادشاہت کو چھوڑا اور اپنے ملک سے نکل کر ایسی جگہ آ گئے جہاں کوئی انہیں پہچان نہ سکے، اور انہوں نے ایک پہاڑ پر اللہ پاک کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مجھے ان کے بارے میں علم ہوا تو میں ان کے پاس آیا اور ان سے ان کے حالات دریافت کیے تو انہوں نے مجھے اپنا یہ واقعہ سنایا اور میں نے انہیں اپنے سابقہ حالات کے بارے میں بتایا۔ پھر ان کے انتقال تک میں اکثر ملاقات کے لیے ان کے پاس آتا۔ بالآخر ان کا انتقال ہو گیا اور اسی جگہ انہیں دفن کر دیا گیا۔ یہ انہی کی قبر ہے۔